21, 22 مون راہو آپ کے 12ویں گھر میں پائسیز میں، اور وہاں پہ سیٹرن بھی ہے، یعنی کہ مون کا کہنا ہے شکنجا جو بڑا ٹائٹ ہوا ہے، لیکن اس کا جو میڈیٹر ہے وہ چوتھے گھر میں ٹرائن دے رہا ہے۔ تو اب جب ٹرائن آ جائے تو پھر انسپائٹ آف آل نیگیٹو تھنگس الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹس ول بی ان یور فیور، اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایکسکیوز می 12ویں کا لارڈ چوتھے گھر میں جائے تو وہی کنٹینیوٹی آتی ہے، مجھے لگتا ہے جو دوسری شادی والی، یعنی ہو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی اپنی فیملی پہ تھوپیں گے، تمام حالات و واقعات آپ کی مرضی سے چلیں گے، چاہیں گے، اور وہ آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ جو میں کہتا ہوں وہ فیملی قبول کرے، یس 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 کرتی رہے، یس سر، وہ والا ہوگا۔ اور مزے کی بات ہے کہ آپ کی فیملی اس کو قبول کر بھی لے گی۔ آپ کی دوسری شادی کے چانسز بنیں گے، اور پہلے سے شادی شدہ آپ اور وہ پہلے ہی سے شادی شدہ ہو سکتی ہے، محبت کی شادی کو فیملی کا حصہ بنا لیں گے۔ تو دس از بیسٹ ٹائم، وہی میں جو 19-20 میں نے کہا تھا وہی کنٹینیوٹی، کہ وہاں پہ آپ کو ہڈن شادی کر لیں گے، پھر فیملی میں ڈسکلوز کریں گے، تھوڑی سی لیتے لے ہوگی، تھوڑا سا پریشر آئے گا، پھر کہیں گے ٹھیک ہے آ جائے کوئی بات نہیں۔ تو یہ آپ اگر شادی کی ہوئی تو ڈسکلوز کرنے کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اخراجات بہت ہوں گے آپ کے، اور یہاں پہ سیٹرن، مون اور راہو ہے، تھوڑے سے کرٹ ہوں گے، بہت کرٹ ہوں گے، اور ایک خوف آپ کے اوپر سوار رہے گا، وریڈ ہوں گے، پیوش ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ تھوڑا گلومی، کوشیس، اور ہر کام بڑی محنت سے کریں گے، ہارڈ ورکنگ ہوگی، لیکن پیسیمسٹک ان نون فیئر ٹریگر کرے گا انہیبیٹڈ، جیسے آپ کو لگے گا آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، اور افریڈ آف فیلئر بھی ہے، لو سیلف اسٹیم پہ ڈپریس ہو جانا۔ سا راہو جو بیٹھا ہے تو مون کو دبایا ہوا، تو یہاں پہ آپ ڈپریشن میں زیادہ جانے کے چانسز ہیں، اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ دوسرا سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے، آپ کی کوئی غیر ملکی سفر، امیگریشن سفر جسے کہتے ہیں، نیشنلٹی کے لیے سفر کرنا، تو اس میں آپ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، فلائٹ مس ہو سکتی ہے، اگلی فلائٹ مس ہو جائے گی، جہاز لیٹ ہو جائے گا، ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہ جائیں گے، ادھر سے جہاز آئے گا ہی نہیں، آئے گا تو اگلا جہاز مس ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی فیس کرنی، یا ٹریفک میں پھنس جائیں گے، ٹائم پہ پہنچ نہیں پائیں گے، ٹریولنگ میں ہرڈلز آئیں گی۔ تو اس چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنی پلاننگ کیجئے گا۔ ویسے بھی آج کل فوگ بہت زیادہ ہے، تو کیئرفل رہیے گا، آپ وقت سے پہلے نکلیے گا، نہیں تو ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا 12واں گھر ہے، مون راہو ہے، تو یہاں پہ آپ تھوڑے سے ساشی ذہن کا ہوگا۔ راہو آپ کو ٹک کے نہیں بہے گا، ذہنی طور پہ آپ کو بگائے گا، دوڑائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کی ٹانگ کھینچ دی، کبھی کسی کی سازش کر دی، کبھی کسی کو تحقیر کر دی، اور کسی کو بڑک لگا دی، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ ہے وہ، اور لگائی بجائی کر دی، اور اخراجات آپ کے بہت زیادہ ہیں۔ والدہ کی صحت تھوڑی سی نرم گرم رہے گی، پیسے روتھلیس خرچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ٹرائی ٹو کنٹرول یور سیلف۔ نیند صحیح نہیں آئے گی۔ 12واں گھر ڈیوائن نالج میں بھی آپ کا انٹرسٹ رہے گا، اور یہ آپ کی مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہوگی، ہپوکریسی جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کے اندر آئے گی، اسپلٹ پرسنالٹی، اور ہڈن افیئرز میں گھسنے کے زیادہ اچھا۔ مون راہو جب ہوتا ہے نا تو بندہ پھر اپنے آپ پہ اس کو کنٹرول نہیں رہتا، پھر وہ جدھر بھی جو بھی موقع ملے وہ اویل کرتا ہے، خاص طور پہ مردوں میں یہ عادت بہت زیادہ ہوگی۔ 12واں گھر فارن ٹریولنگ کا ہے، وہ میں نے شروع میں بتا دیا، سیکرٹ اینیمیز کا، اس کا بھی خوف آپ کے اوپر رہے گا، پھر آپ ان سے نپٹتے ہوئے اپنی انرجی ضائع کریں گے، اور فیئر آف اینیمیز آپ پہ لے گی۔ اور وہ لوگ جو جیل میں ہیں ان کی ضمانت ہوتی نظر نہیں آتی، وہ پریشان رہیں گے، ڈپریس رہیں گے، اور مینٹل وریز اپنا
प्रोफेशन के बारे में मेंटल वरीज रहेंगी। अगर खुद आप ओल्ड एज में हैं तो कोई ना कोई सुस्ती का शिकार हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। लेफ़्ट आई में आपका प्रॉब्लम आ सकता है और लेफ़्ट पाँव पे आप ख्याल कीजिएगा कोई चोट ना लग जाए। तो ये आपका एक बड़ा ट्रिकी किस्म का 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, 21, 22, 23 यहाँ पे आपके वो कहते हैं ना, ये इस डिपेंड अपॉन हाउ यू पास दिस टाइम केयरफुली और टैक्टफुली। अगर तो आप नेगेटिव कामों में घुसे तो फिर टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन रहेगा। अगर आप इस नेगेटिविटी को अपनी ताकत बना के अपने काम में मसरूफ़ हो गए, लिखना शुरू कर दे, तो फिर आप समझ लें कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है।